فرض کریں کہ یہ کائنات بائی چانس یعنی خود بخود وجود میں آ گئی، تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس وسیع و عریض کائنات کے از خود وجود میں آنے کے امکانات اصل میں کتنے تھے؟ اور کیا یہ سب محض ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی انتہائی باریک میتھمیٹیکل پریسیجن موجود تھی؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی جستجو میں راجر پینروز نے اپنی زندگی کے کئی سال صرف کر دیے، اور جو جواب یا کیلکولیشن وہ نکال کر لائے وہ یقیناً آپ کے بھی ہوش اڑا دے گی اور آپ کو کائنات کے بارے میں اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور کر دے گی۔ آخر وہ کیلکولیشن کیا تھی جس نے انسانی فکر کو نئے زاویے فراہم کیے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، صدیوں سے انسان اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں سرگرم رہا ہے کہ آیا یہ کائنات کہ جس کا ہم حصہ ہیں، اس کا وجود میں آنا ایک حادثہ ہے یا منصوبہ؟ اور کیا یہ اتفاقیہ طور پر کائنات کا وجود میں آنا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے نوبیل پرائز ونر راجر پینروز نے اپنی تحقیق کا رخ کائنات کے آغاز یعنی بگ بینگ کی طرف موڑا اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں بگاڑ یا بے ترتیبی بڑھتی ہے، جسے سائنسی زبان میں انٹروپی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کائنات بگ بینگ کے وقت ایک بہت بڑے دھماکے سے شروع ہوئی تو اس وقت انٹروپی بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، یعنی سب کچھ بکھرا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ مگر مشاہدات بتاتے ہیں کہ کائنات کے آغاز میں انٹروپی انتہائی کم تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا آغاز ایک انتہائی منظم حالت سے ہوا۔ پینروز نے یہ حساب لگایا کہ بگ بینگ کے وقت اس کائنات کی ترتیب یا نظم و ضبط کتنا غیر معمولی تھا، یعنی ایک ایسی کائنات کا وجود میں آنا جس میں مادہ یعنی میٹر اس طرح جڑا ہوا ہو کہ بعد میں ستارے، سیارے اور زندگی وجود میں آ سکے۔ ایسی کائنات بننے کے چانسز کتنے تھے؟ راجر پینروز ایک طویل کیلکولیشن کے بعد ایک نتیجہ نکال کر لائے، جس کا ذکر انہوں نے اپنی مشہور کتاب دی ایمپررز نیو مائنڈ اور دا روڈ ٹو ریئلٹی میں بھی کیا، جس میں انہوں نے میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا کہ ایک ایسی کائنات جس میں زندگی کا وجود ممکن ہو سکے، اس کے بننے کے امکان یعنی چانس 10 to the 10 to the power of 123 میں سے صرف ایک ہے۔ یہ نمبر محض ایک عام ہندسہ نہیں ہے، یہ ریاضی کی تاریخ کے سب سے بڑے اور حیران کن نمبروں میں سے ایک ہے۔ آئیے اب ذرا اس نمبر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عدد ہے۔ اگر اس کا ایٹمز کی تعداد کے ساتھ موازنہ کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری پوری قابل مشاہدہ کائنات یعنی اس آبزرویبل یونیورس میں ایٹمز کی کل تعداد اس کے مقابلے میں 10 to the power of 80 ہے۔ یعنی اگر آپ کائنات کے ہر ایٹم پر ایک صفر بھی لکھنا شروع کریں تب بھی آپ پینروز کے بتائے ہوئے اس نمبر کے صفر پورے نہیں لکھ سکتے۔ کائنات میں ایٹمز ختم ہو جائیں گے مگر یہ نمبر ختم نہیں ہوگا۔ کائنات کا خود بخود وجود میں آ جانا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کباڑ خانے سے ایک بہت طاقتور ہوا کا بگولا یعنی ٹورنیڈو گزرے اور وہاں پڑے ہوئے لوہے، پلاسٹک اور تاروں کے ڈھیر کو اس طرح آپس میں جوڑ دے کہ بگولا گزرنے کے بعد وہاں ایک مکمل طور پر تیار شدہ جہاز کھڑا ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ ناممکن امر ہے۔ پینروز کی یہ کیلکولیشن ہمیں بتاتی ہے کہ بگ بینگ کوئی بے ہنگم دھماکہ نہیں تھا، بلکہ یہ انتہائی منظم کیلکولیشن پر مبنی تھا۔ اگر کائنات کے آغاز میں انٹروپی کی یہ ویلیو ذرا سے بھی مختلف ہوتی تو کائنات یا تو فوراً ہی واپس سکڑ کر ختم ہو جاتی یا پھر مادہ اتنی تیزی سے پھیلتا کہ کبھی ستارے اور کہکشائیں بن ہی نہ پاتی۔
یہ صرف ایک کیلکولیشن نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی عقل پر ایک دستک ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کے قوانین میں ایک ایسی ہم آہنگی ہے جو انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ یہ کائنات بائی چانس یا محض اتفاقیہ طور پر نہیں بنی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے نمبر کے باوجود سب کچھ اتفاقاً ہوا، یا آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کوئی شعوری قوت موجود ہے؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔